الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعی وآبانی وانصاری عدد كل ذرة الف الف مرة من یومنا هذا الى یوم الدین۔ ناظرین اکرام، انتہائی افسوسناک واقعہ جو کل پیش آیا سرہاری کے قریب 6 اگست کو ہزارہ ایک ایکسپریس کی 10 بوگیاں پٹڑی سے الٹ گئیں اور سینکڑوں مسافر شہید ہوئے اور سینکڑوں مسافر اب تک اسپتالوں میں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں کھلی حکومت کی نااہلی ہے۔ ان نااہلیوں میں سے سب سے پہلی نااہلی یہ ہے کہ ہماری ریل گاڑی بیرون ملکوں کی ریل گاڑیوں سے اگر مماثلت دیکھی جائے تو وہاں کی ریل گاڑیاں ایک جس وقت چلتی ہے پتہ پڑتا ہے، ذرہ برابر جھٹکا لگتا ہے، اور جب رکتی ہے چلتے وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان کی ریل گاڑی، باہر کھڑا ہوا شخص ریل گاڑی کو یوں دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے اوپر گر رہی ہے، اور جب پٹڑی کراس کر رہی ہوتی ہے جنکشن سے ریل گاڑی گزر رہی ہوتی ہے تو اندر بیٹھے ہوئے مسافر یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گرنے والے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ انگریزوں کے زمانے کی بچھائی ہوئی پٹڑیاں، کوئی اس پر کام نہیں کیا گیا، صرف کرایہ بڑھایا جا رہا ہے۔ تیز گام ایکسپریس کا کرایہ کراچی سے لے کر لاہور تک کا انگریز کے زمانے میں اگر 5 روپے تھا، اب وہ 10,000 تک کا ہو گیا ہے، لیکن کام پٹڑی پر ان 10,000 میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ہوا۔ یہ کاہے کا پیسہ پھر کرایہ کس چیز میں وصول کیا جا رہا ہے؟ اور ریل گاڑیوں کے باتھ روم دیکھ لیں کہ اس پر بیٹھ کر بندہ باتھ روم نہیں کر سکتا۔ وہ ریل گاڑی جھکڑ پکڑ ادھر ادھر گرتے گراتے، وہ کوئی نمازی آدمی جا رہا ہے اس کے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے ریلوے نظام کا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ بند کر دیا جائے۔ جو بسیں وغیرہ بہترین طریقے پر چل رہی ہیں ان بسوں کو چلایا جائے۔ ریلوے نظام، یہ جو کل حادثہ ہوا ہے، ریلوے نظام کی نااہلی ہے۔ ریلوے وزیر خواجہ سعد رفیق کی نااہلی ہے، پھر وزیر اعظم کی نااہلی ہے۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سوموٹو ایکشن لیں، اس کی انکوائری کروائیں۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ بات آئی اور دوسری میڈیا پر بھی، یہ الیکٹرانک میڈیا پر بات آ چکی کہ وہ پٹری کو لین کو ملانے والی جو جگہ ہے جو دکھائی جا رہی ہے اس میں لین سے زیادہ مضبوط ترین لوہا لگایا جاتا ہے تاکہ وہ ان دونوں جوڑوں کو ملائے، جبکہ 1 انچ سے بھی کم لوہا ہے، باقی ساری اس میں اندر لکڑی لگی ہوئی ہے۔ یہ کس نے لگائی ہے؟ یہ ریلوے کی پٹڑیاں چوری کرنے والے ریلوے ملازمین نے لگائی ہے۔ اس میں وزیر سے لے کر ریلوے کا جو گیٹ کیپر ہے، فاٹک کھولنے والا تک بندہ ملوث ہوتا ہے۔ ریلوے کی پٹڑیاں نیلام کر دی گئیں، ریلوے کے انجن نیلام کر دیے گئے۔ خود اس میں آیا کہ ریلوے کا انجن کا حال خراب تھا، اس کے بریک خراب تھے، اور یہ گاڑی کس طریقے پر گری ہے اب تک اس کا کوئی یعنی معقول وجہ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا آج بھی یہ بیان تھا کہ ہم معلومات کر رہے ہیں۔ اتنی نااہل معلومات تمہاری ہے تو تم اس سیٹ پر بیٹھے کیوں ہو؟ استعفیٰ دے دو، کسی اہل کو بٹھاؤ جو 2 منٹ کے اندر معلومات کر کے تمہیں دے دے۔ بیرون ملک کے اندر حادثات ہوتے ہیں تو انہیں 24 گھنٹے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ حادثہ ہونے والا ہے، اور تمہارے ملک میں حادثات ہو جاتے ہیں تو تمہیں 36 گھنٹوں کے بعد بھی پتہ نہیں پڑتا کہ حادثہ ہوا کیسے۔ حد ہو گئی۔ آج صرف بیوقوف بنانے کے لیے مراد وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ مرنے والے کو اتنے لاکھ اور زخمیوں کو اتنے لاکھ دیں گے، کچھ بھی نہیں، جبکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو اعلان ہوا ہے حکومت کی طرف سے وہ ان کو ملنے چاہیے، شہداء کو ملنے چاہیے۔ ان سے ان کے زخموں کو مداوا نہیں ہوگا، زخموں پر کوئی مرہم پٹی نہیں ہوگی، لیکن یہ ان کو دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو دینا چاہیے۔ اور جو زخمی ہیں تمام تر علاج، تا حیات علاج، اور اگر اس میں اپاہج ہو گئے ہیں تو میرا مطالبہ ہے کہ ان اپاہجوں کو
تا حیات گھر بیٹھے سارا خرچہ حکومت دے. حکومت کے ذمے ہے وہ سارا خرچہ حکومت ان کو دے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹنڈو آدم میں یہ تو اپنے آپ کی مدد کے تحت حکومت کے افراد تو کتنے گھنٹوں کے بعد پہنچے وہاں. حکومت جیو نیوز نے اور دوسری نیوز نے ARW وغیرہ نے دکھایا کہ گدھے گاڑی پر لوگ لے جا کر اور ان کو اسپتال پہنچا رہے, ٹھیلوں پر لوگ لے جا کر اسپتال پہنچا رہے. ایمبولینس سے تو حکومت کی بات میں پوچھیے. یہ حکومت ہے, یہ کارکردگی ہے ان لوگوں کی. ان کو ووٹ دے کر تم کامیاب کرو گے. ہمارے ٹنڈو آدم میں جو بیچاری ہزارہ ایکسپریس اپنا یہ رحمان بابا رکی رہی, اللہ پاک جزائے خیر دے. ہماری طرف سے ہمارے محترم سینیٹر پیارے بھائی ملک امام الدین شوقین کو کہ ان کی طرف سے دھما دھم خدمت کی گئی عوام کی, اور الخدمت والے ہمارے پیارے بھائی ان کو اللہ جزائے خیر دے کہ ان کی طرف سے پانی کی سبیلیں لگائی گئی. حکومت کہاں تھی؟ کون سا وزیر یا DAS نواب شاہ کا یا DAS حیدرآباد کا آیا اور اس نے آ کر جہاں جہاں گاڑی کھڑی تھی ان کا کوئی کیا؟ کوئی کسی جنکشن میں, ٹنڈو آدم جنکشن تھا, جنکشن کو تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں نے. نواب شاہ جنکشن تھا, پانی بھرنے کا نظام وہ بلدیہ والے اللہ پاک جزائے خیر دے چاچا مرتضیٰ کو کہ اس نے آ کر اور بھر کے دیے رحمان بابا کے گٹر میں پانی, اس میں بھر کر دیا ہے. اور اس نے چاچا مرتضیٰ نے اس سے فائر بریگیڈ کے ذریعے پھر جا کر مسافروں نے کوئی پیشاب پاخانہ وغیرہ صاف کیا ہے یا گٹروں کی حالت صاف کی ہے. یہ تو حال ہے جنکشنوں کا. یہ ان حالات پر آپ ان کو ووٹ دے رہے ہو. آپ اپنے لیے خود تیار رہو, اپنے ہوش میں آؤ. اور میں دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کرائی جائے, خواجہ سعد رفیق کو شامل تفتیش کیا جائے, اور تمام پوری ریلوے نظام کو اثر نو چلایا جائے. پٹری اور لائن نئی بچھائی جائے, ریل گاڑیوں کے ڈبے انجن نئے بنا کر, اور جس طریقے پر چائنا اور دیگر ممالک کے اندر چل رہی ہے ریل گاڑی, اس تک جو کرایہ رکھو عوام دینے کو تیار ہے, لیکن سہولت تو دو. میں پھر بھی جو ہمارے خصوصاً ٹنڈو آدم کے شہید ہوئے ہیں, عبدالرزاق خلجی کی اہلیہ اس میں شہید ہوئی ہے, ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں عبدالرزاق خلجی, اور ایک ہمارے عمران بھائی ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, اور ہمارے 6 دوسرے دوست ہیں نام جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں. ان سب سے میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں, اور ان کو ان کی جو شہداء گئے شہادتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو صرف ٹنڈو آدم کے نہیں, جہاں کہیں کے تھے ان سب کی شہادتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. لیکن پھر ایک بار میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کی انکوائری کروائی جائے اور اس میں خواجہ سعد رفیق کو شامل تفتیش کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.